دوستو، دنیا میں انسان نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ عمارتیں، سڑکیں، شہر، مشینیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کی ہر تخلیق کے مقابلے میں قدرت کا بنایا ہوا ایک منظر بھی اتنا حسین ہے کہ سانس رک جائے۔ جب کسی آرٹسٹ کے برش سے نہیں، قدرتی مناظر جو کسی آرٹسٹ کے برش سے نہیں بلکہ خود خالق کائنات کے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہمیں حیران کرتے ہیں، سکون دیتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سی خوبصورتی باقی ہے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم چلیں گے چٹانوں سے لے کر پہاڑوں تک، سمندر سے لے کے جنگلوں تک، برف سے صحرا تک، ندیوں سے جھیلوں تک۔ ایک ایسے سفر پر جہاں ہر منظر انسان کے دل میں پوشیدہ سکون کو جگا دیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہاڑوں کی۔ وہ پہاڑ جو آسمان کو چھوتے ہیں، جو بادلوں کے سائے تلے کھڑے ہوتے ہیں اور جن کی چوٹیوں پر برف چمک رہی ہوتی ہے جیسے ہزاروں ہیروں کی چادر ہو۔ پہاڑ صرف پتھر نہیں، یہ زمین کے محافظ ہیں۔ یہ موسموں کو کنٹرول کرتے ہیں، بارش کا نظام بناتے ہیں اور انسان کو دکھاتے ہیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ بلند و بالا ہمالیہ، ہر وقت گرجتی ہوئی قراقرم۔ بلند و بالا ہمالیہ، ہر وقت گرجتی ہوئی قراقرم رینج، ناران کاغان کے سبز پہاڑ، سوات کی بل کھاتی وادیاں اور گلگت بلتستان کی برفیلی چوٹیاں۔ ہر ایک منظر اپنی زبان میں کہتا ہے کبھی رکنا نہیں، مضبوط رہنا، کیونکہ عظمت انہی کی ہوتی ہے جو مشکل راستوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ پہاڑوں کے بعد چلتے ہیں دریاؤں، ندیوں اور آبشاروں کی طرف۔ پانی جب پہاڑوں سے بہتا ہے تو زندگی کا پیغام ساتھ لاتا ہے۔ دریا کبھی پرسکون ہوتے ہیں جیسے کوئی صوفی، اور کبھی تیز و تند جیسے کسی نوجوان کا جذبہ۔ آبشاریں جب ہزاروں فٹ سے نیچے گرتی ہیں تو آواز ایسی جیسے قدرت کوئی نغمہ گا رہی ہو۔ پانی کے قطروں میں کوسے گرج کے رنگ جھلکتے ہیں اور ارد گرد کا ماحول ٹھنڈی ہوا سے بھر جاتا ہے۔ دریا انسان کو سکھاتے ہیں رکو نہیں، بہتے رہو، کیونکہ زندگی بھی بہاؤ کا نام ہے۔ اب چلتے ہیں جنگلوں کی طرف۔ وہ جگہیں جہاں ہوا خالص، مٹی خوشبودار اور ہر طرف زندگی ہی زندگی موجود ہوتی ہے۔ جنگلوں میں پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں جانوروں کی مختلف آوازیں، یہ سب مل کر ایک ایسی موسیقی بناتے ہیں جس میں انسان کا دل خود بخود سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔
درخت صرف سایہ نہیں دیتے، یہ زمین کے پھیپھڑے ہیں، یہ آکسیجن دیتے ہیں، موسموں کو متوازن رکھتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ سخاوت کیا ہوتی ہے۔ جنگلوں میں موجود ہر درخت، ہر پتا، ہر پرندہ قدرت کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ اب بڑھتے ہیں سمندر کی طرف، وہ بے کنار نیلا جہاں جس کی لہریں کبھی پیار سے ساحل کو چھوتی ہیں اور کبھی اپنی طاقت کا احساس دلاتی ہیں۔ سمندر کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے، رنگ برنگی مچھلیاں، کورل ریفز، سمندری گھاس اور عجیب و غریب مخلوقات جنہیں انسان نے کبھی مکمل طور پر دیکھا ہی نہیں۔ سمندر ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی میں بھی گہرائی ہوتی ہے۔ اوپر لہریں شور کر رہی ہوتی ہیں، مگر اندر گہرائی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اب آئیں صحراؤں کی طرف۔ پہلی نظر میں خالی لگنے والے صحرا، پہلی نظر میں خالی لگنے والے صحرا در حقیقت اپنی اندرونی خوبصورتی رکھتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے، شام کے وقت سنہری روشنی، رات کو آسمان بھر میں ستارے، یہ سب مل کر ایسے منظر بناتے ہیں جسے دیکھ کر انسان خود کو چھوٹا اور کائنات کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے۔ صحرا سکھاتا ہے خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں برفیلے علاقوں کی طرف، جہاں ہر چیز سفید برف میں ڈھکی ہوتی ہے۔ درخت، چھتیں، پہاڑ، راستے، سب پر برف کی چادر، جیسے سکون کی کوئی بڑی علامت ہو۔ برف انسان کو سکھاتی ہے کہ سکون بھی خوبصورت ہوتا ہے، یہ شور کو کم کر دیتی ہے۔ آوازوں کو نرم کر دیتی ہے اور دنیا کو کچھ دیر کے لیے ٹھٹھرا کر ساکت بنا دیتی ہے۔ آخر میں آتے ہیں سبزہ زاروں کی طرف۔ کھیت، چراگاہیں، ہری وادیاں، یہ جگہیں زندگی کا سب سے سادہ مگر پیارا منظر پیش کرتی ہیں۔ خوشبودار مٹی، ہلکی ہوا، پرندوں کا اڑنا اور زمین کا سبز لباس، یہ سب انسان کے دل کو تازہ کر دیتے ہیں۔ سبزہ ہمیں سکھاتا ہے زندگی پھر سے شروع ہو سکتی ہے، نئے رنگوں کے ساتھ۔ دنیا کے یہ قدرتی مناظر ہمیں روز یہ پیغام دیتے ہیں کہ زمین کے ہر کونے میں حسن ہے، سکون ہے، عظمت ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مگر قدرت کے مناظر صدیوں تک قائم رہتے ہیں۔ پہاڑ ہمیں طاقت دیتے ہیں، دریا ہمیں بہاؤ سکھاتے ہیں، جنگل ہمیں سانس دیتے ہیں۔ سمندر ہمیں گہرائی سمجھاتے ہیں، صحرا ہمیں سادگی سکھاتے ہیں اور برف ہمیں سکون دیتی ہے۔ اگر انسان کبھی زندگی کی مصروفیات میں تھک جائے تو بس ایک بار قدرت کو دیکھ لے اور اس کا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔
قدرت ایک تحفہ ہے، اس کا شکریہ ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں، اسے محفوظ رکھیں اور اس سے سیکھیں۔